الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مختار محترم سورة الحج آیت نمبر 22-17 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الحج 22ویں سورہ اور آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین حادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت نمبر 16 میں رفتار محترم یہ بیان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک آیات اس لیے نازل کی ہیں تاکہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں، اور اس طرح ہدایت کے راستے کھل جانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی الزام نہ رہے تو اس نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی سے فیضیاب نہیں کیا۔ اب اسی تسلسل میں آیت نمبر 17 ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سورۃ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 17۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، والذین حادوا، اور وہ لوگ جو پیدائشی طور پر موروثی طور پر یہودی بن گئے، والصابئین، اور وہ کہ جو صابی بن گئے۔ صابع یصبع کا معنی ہوتا ہے ستاروں کو یا مظاہر فطرت کو قوت و طاقت کا مالک سمجھ کر ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو یہ مظاہر فطرت کو ماننے والے، بس جس طرح ہنود ہے، ہنود کے ہاں جتنا ہے یہ سارا صابیت۔ تو جو ہنود ہیں یا صابئین ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں یا نصرانیوں کے ہاں پیدا ہو، والمجوس، اور جو قوت خیر کی اور نیکی اور بدی، اہرمن اور یزدہ، یعنی دو خداؤں کو ماننے والے، والذین اشرکوا، اور وہ تمام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حکم نامے میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بات فرمائی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ،
ان کے مابین بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، اور اللہ ہے ہر چیز کا براہ راست نگران۔ اس آیت جلیلہ سے یہ پتہ چلتا ہے رفقائے محترم کہ ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے، اور وہ یہ کہ قیامت سے پہلے مسیح علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور وہ روئے زمین پر اسلام ہی اسلام کر دیں گے، اور روئے زمین پر کوئی مشرک یہودی نصرانی روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ یہ باطل تصور ہے۔ قیامت تک حق اور باطل کی یہ کشمکش قائم رہے گی۔ قیامت تک یہ تمام جو مذاہب کا اختلاف ہے یہ قائم رہے گا، کیونکہ اس اختلاف کو آپ طاقت کے ذریعے اگر دبائیں گے تو لا اکراہ فی الدین، یہ تو طاقت کا استعمال دین میں حرام ہے۔ یعنی انسان کی عقلی سطح شعوری سطح بلند ہوتی چلی جائے اور وہ اس اختلاف اور تفرقے سے نکل آئے تو وہ اور بات ہے، لیکن جبرن اور قہرن اس اختلاف کو ختم کرنا یہ ناممکن ہے، یہ منشاء الہی کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ ان سب کے مابین بے شک اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تک یہ مذاہب اور ان کا اختلاف قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں دو چیزیں دیکھنی درکار ہیں رفقائے محترم۔ ایک تو بعضوں نے یہ تصور دیا ہے کہ یہودی یہودی رہتے ہوئے، نصرانی نصرانی رہتے ہوئے، مجوسی مجوسی رہتے ہوئے نجات یافتہ ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تصور باطل ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے بغیر سارا کام ٹھیک ہو جانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ یعنی اگر آپ پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے بغیر نجات کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن پاک کا نزول جو ہے اس کی کوئی حقیقت یا بنیادی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا اس قانون کے یا اس اصول کے خلاف ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام کرے جو بے مقصد ہو، عبث ہو، بیکار ہو۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور وہ بشارت آج بھی اناجیل میں موجود ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مسیح ابن مریم نے بشارت دی، تو اگر اس کی آمد کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی اور سارا کام جو ہے وہ پہلے مکمل تھا، تو پھر یہ ایک کار عبث ہے، بے بنیاد کا، حقیقت کے یہ خلاف۔ اور دوسری چیز یہ ہے رفقائے محترم کہ اگر شرک ہو، شرک تو شرک کی بنیاد پر تو نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر ہم قرآن سے یہودیت میں نصرانیت میں شرک ثابت کریں تو شرک کے ساتھ تو نجات ہے ہی نہیں، مجرد عمل سے تو نجات نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی آمن ہوا ہے، آمن سے مراد توحید کے ساتھ ایمان لانا ہے، اور آمن سے مراد قرآن حکیم پر ایمان ہے۔ تو اگر قرآن حکیم پر ایمان ہی کی ضرورت نہیں اور توحید کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو پھر تو نفس دینی کا کوئی سارا جو نظام ہے وہ بے بنیاد ہے۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ آیت 137 میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب جو تھے، اصحاب رسول، ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دے کر یوں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت 137،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے اصحاب رسول، اے اہل ایمان، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود، یہ نصارہ اور جو فرقہ پرست مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ایسا ایمان لانے کی صورت میں یہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے۔ یعنی وہ ایمان کہ جو صحابہ کا قرآن حکیم پر ہے، اس ایمان کو مثالی ایمان قرار دے کر اس کو ذریعہ ہدایت قرار دیا، اور فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اس ایمان سے کنی کترائیں، بیک آؤٹ ہو جائیں، اس ایمان کی ضرورت تسلیم نہ کرے، تو یقین کیجئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ان کے لیے سوائے یعنی محرومیوں کے، ناکامیوں کے، اصل راستے سے جدا ہو کر پگڈنڈیوں میں کھوئے جانے کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو یہاں پر صحابہ کے ایمان کو، جو ایمان بالقرآن تھا، مثالی ایمان قرار دیا، اور اسی ایمان پر نجات اور سعادت کو منحصر کیا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، مجوس کے لیے ایمان بالقرآن کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی یہودیت اور نصرانیت میں رہتے ہوئے ہدایت یافتہ ہے، یہ خلاف قرآن تصور ہے۔ اب اس کے بعد جو میں نے عرض کیا رفقائے محترم کہ قیامت تک یہ جو مذہب کا اختلاف ہے، تفرقہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس کو طاقت کے ذریعے ختم کریں گے تو قرآن کا بنیادی اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے دائرے میں جبر اور تشدد نہیں ہے۔ تو اگر مسیح ابن مریم آ کر یا کوئی مہدی آ کر تلوار چلائے گا اور تلوار چلا چلا کر مومن بنائے گا تو وہ جبری ایمان ہوگا، اور جبر والا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس کے ساتھ ہم اس عقلی دلیل کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 دیکھتے ہیں رفقائے محترم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ ماقبل ذکر ہے رفقائے محترم آیت نمبر 56 میں، ماکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جو حضرت مسیح ابن مریم کے مخالف تھے وہ حضرت مسیح ابن مریم کے خلاف بہت گہری چالیں چل رہے تھے، کانسپریسیز کر رہے تھے، گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور طرح طرح کی سازشیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی، کہ اے عیسیٰ یقین رکھ کہ تیری وفات یہود کے ہاتھ سے نہیں ہوگی، تیرے مخالفین کے ہاتھ سے نہیں ہوگی، یعنی تیری وفات جو ہے وہ میرے قانون طبی کے تحت ہو، انی متوفی کا، کہ تیری وفات جو ہے وہ میرے ٹھہرائے ہوئے قانون طبی کی روح سے ہوگی، یعنی تو طبی طور پر وفات پائے گا۔ نمبر 2 وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یہ یہود تو یہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر کے یہ تصور دیں کہ جس کو وہ قتل کرتے ہیں وہ ملعون ہوتا ہے، جھوٹا نبی ہوتا ہے۔ یہود کے ہاں سچے اور جھوٹے نبی کی بنیادی علامت یہ تھی کہ اگر جھوٹا نبی ہو دعویٰ کرے اور اس کو یہود پکڑ لیں اور پھر کاٹ پر چڑھا دیں اور مار دیں، یعنی پھانسی دے دیں، اور وہ پھانسی کے تختے پر مر جائے، تو اس کا پھانسی کے تختے پر مر جانا
اس کے نبی باطل ہونے کی دلیل ہے. وہ جھوٹا نبی ہے، وہ سچا نہیں تھا. اگر سچا ہوتا تو اللہ اسے ضرور بچاتے. یہ وہ بات ہے جو یہود نے سورہ النساء کی آیت 157 میں کہی ہے کہ انا قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے تو مسیح ابن مریم کو جو رسالت کا دعویٰ کرتا تھا قتل کیا ہے. جب وہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہوا تو وہ سچا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قتل کا دعویٰ کر کے وہ دراصل مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرنا چاہتے تھے کہ وہ سچا نبی نہیں تھا. اگر سچا نبی ہوتا، واقعی مسیح ہوتا، تو اللہ اس کی اعانت کرتا، نصرت کرتا، اسے ہمارے ہاتھ سے بچا لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف میں تجھے تبھی موت دوں گا، بلکہ یہود جو تجھے قتل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تو ملعون ہے، لعنتی ہے، تو سچا نبی نہیں ہے، تو میرے شرف و مجد سے، تقرب سے محروم ہے، تو یہ بات غلط ہے. رافعو کا الیہ، میں تجھے مقام بلند پر فائز کروں گا، میں تجھے رفعت عطا کروں گا، ایلیویٹ کروں گا، مقام اور درجے کو بلند سے بلند کروں گا. تو یہ رافع کا الیہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف اٹھا لے گا، عرش پر بٹھا لے گا. قرآن میں آیا رفیع الدرجات، کہ اللہ تمام اہل ایمان کو بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تمام ایمان لانے والوں کو، توحید قبول کرنے والوں کو، اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو رفع کرتا ہے. تو کیا معنی ان کو عرش پر اٹھا لیتا ہے؟ سیدنا ادریس کے بارے میں ورفعناہ مکانا علیہ، تو کیا معنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اپنے عرش پر اٹھا لیا؟ کہنے والے کہتے نہیں جی، چونکہ آیا ہے کہ الیہ، کہ اپنی طرف، تو اپنی طرف کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ یقیناً وہ اللہ عرش پر ہے، تو اللہ نے اسے عرش ہی پر اٹھایا ہوگا، کیونکہ یہاں جو فرمایا ہے کہ رافعو کا الیہ، کہ میں اپنی طرف، تو اپنی طرف اللہ نے جب کہا تو یقیناً اس کا وہ کہتے یہی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے آسمان کی طرف عرش کی طرف اٹھایا ہوگا، عرش کی طرف اوپر بلند کیا ہوگا. تو اب اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ 29-26 میں، فآمن لہ لوط، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے. لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے آئے تو یہ الفاظ آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور کہا انہوں نے، ابراہیم نے، انی مہاجرun الی ربی، کہ بے شک میں جانے والا ہوں کدھر؟ الی ربی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف. انی، بے شک میں، مہاجرun، ہجرت کرنے والا ہوں، میں ہجرت کرنے والا ہوں. کدھر ہجرت کرنے والا ہوں؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف. تو کیا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کے لیے اپنے یہاں بلایا تھا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ آسمان پر، عرش پر ان کو ہجرت کے لیے بلا رہا ہے. انی مہاجرun الی ربی، میں تو ہجرت کر جانے والا ہوں اپنے رب کی جانب. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت 99، ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ قرآن میں آئے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، کہ میں تو بھئی اپنے رب کے ہاں جانے والا ہوں، رب کے ہاں جانے والا ہوں. سیہدین، اور رب مجھے اپنے ہاں پہنچنے کے لیے راستہ دکھائے گا. اب رب کے ہاں جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ میں عرش پر چڑھنے والا ہوں، عرش پر جانے والا ہوں.
اور پھر اسی طرح آیت 84 میں دیکھیں، اسی سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ ابراہیم آیا اپنے رب کے پاس صحیح و سالم دل دماغ کے ساتھ. تو کیا مراد ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس عرش پر چلا گیا؟ تو یہ بات صحیح نہیں. رافع و قائلیہ یعنی میں اپنے قانون کے تحت، میرا قانون یہ ہے کہ میں ایمان والوں کو بلند سے بلند درجات عطا کیا کرتا ہوں. تو یہ تیرے مخالف یہود تو تجھے قتل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، اور ہم تجھے تبھی موت دے کر ثابت کریں گے کہ جو اسے قتل کر کے اس کو جھوٹا نبی ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، خوار ہوئے، اور ہم نے تیرے مقام، مرتبے اور تیری عظمت کو ان کے سامنے ثابت کر دکھایا. تو فرمایا کہ میں کیا کروں گا، رافعوں کا الیہ، اور یہ رفعت ہوگی رفقائے محترم وفات کے بعد. پہلے وفات ہے، پھر ان کا اٹھایا جانا ہے. علماء کرام یہاں ڈنڈی مارتے، ایک طرف رافعوں کا الیہ تو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن متوفی کا کو نہیں مانتے. متوفی کا وفات پہلے ہے اور وفات بعد میں ہے. جو بعد والی بات ہے وہ مانتے ہیں، اور متوفی کا وفات انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی وفات تو نہیں ہوئی، وفات تو آگے چل کر ہوگی. تو پہلے وفات ہے رفقائے محترم قرآنی ترتیب میں، اور پھر اس کے بعد رفع ہے. پھر آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تیرے اوپر جتنے اتہامات، الزامات، جھوٹے بہتان تراشے یہود نے، ان سب سے میں تیری بریت ثابت کروں. تطہیر سے مراد ہے بریت، برات. تیرے اوپر جو الزامات یہود نے لگائے، تیری ماں پر لگائے، تو ان سے ہم تیری بریت یا برات ظاہر کریں گے. اور نمبر 4 ہے رفقائے محترم جو یہاں زیر بحث، وَجَائِلُ الَّذِينَ، اور کرتا رہوں گا میں ان لوگوں کو نتبعو کا جو تیری اتباع کرنے والے، جو تیرے مشن، تیرے پیغام، تیرے نصب العین پہ چلنے والے ہوں گے، کیا کروں گا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان کو میں فوقیت دیتا رہوں گا، سپریمیسی دوں گا، ان کو بلندیاں دوں گا ان پر جو تیرے مشن کے کافر ہوں گے. آگے آیا رفقائے محترم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اس کا مطلب ہوا قیامت کے دن تک مسیح کے کافر اور مسیح کے مومن رہنے چاہیے. قرآن کہتا ہے کافر بھی قیامت کے دن تک رہیں گے، مومن بھی رہیں گے. مومن فوقیت کی حالت میں رہیں گے، اور کافر مسیح کے منکر، مسیح کے مشن کے منکر، مسیح حقیقی جو ہے اس کے منکر جو ہے ماتحت، اور مسیح کو حقیقی معنی میں ماننے والے ماتحت نہیں آلون. اب یہاں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. لہذا ہمارا یہ تصور جی قیامت سے پہلے تو مسیح علیہ السلام آئیں گے، اور مسیح علیہ السلام کے آنے سے کیا ہوگا، ان کے ناک سے، منہ سے ایک سانس نکلے گی، اور جہاں جہاں وہ سانس پہنچے گی یہودی پگھل کر ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر رفقائے محترم یہودی پگھل کر ختم ہونے والے ہیں تو پھر ایمان کہاں لائیں گے؟ ایمان تو نہ لائے وہ. یعنی اگر وہ کفر ہی کی حالت میں پگھل گئے تو کفر تو باقی رہا، ایمان تو پھر بھی نہ لائے. اور سوچنے والی بات ہے یہ رفقائے محترم کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام فل فلیج مکمل طور پر نبوت اور رسالت سے مسلح ہو کر آئے تو کتنے مومن ہوئے، اور جب یہ ہمارے مسیح محترم آئیں گے تو تمام شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، وہ ہمارے نبی کے امت ہی ہوں گے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان کو قرب عطا ہوا، اس قرب کا ان کو نقصان یہ پہنچا کہ اللہ نے نبوت ہی ان سے چھین لی۔ بھائی قرب میں تو بلندی درجات ہونا چاہیے تھی، وہ درجات میں بلندی کی بجائے نیچے کی طرف آئے، نبوت سے ان کو کیا ہوا، امتی بننا پڑا۔ تو یہ تصور بھی عجیب ہے۔ اور پھر رفقائے محترم عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی کہ وہ اوپر سے چوتھے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر تو آ جائیں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو کہیں گے سیڑھی لاؤ۔ اور مودودی صاحب نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے نیچے باقاعدہ وہ مینارہ بنا کر اور نیچے سیڑھی کا تصور دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ عجیب بات ہے کہ چوتھے آسمان سے مینارے تک تو پہنچ گئے اور مینارے سے زمین پر آنے کے لیے مسلمانوں کی آزمائش کر رہی ہے کہ سیڑھی لاؤ۔ پتہ نہیں وہ سیڑھی لانے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں، اور اگر اس مینارے کے اندر سیڑھیاں اب بنی ہوئی ہوں تو پھر سیڑھی کیسے لائیں گے، کیا ضرورت رہے گی اس کی؟ یعنی اگر اس مینار کے اندر سیڑھیاں موجود، جس طرح شاہی مسجد ہے، تو اگر شاہی مسجد کے مینار کے اندر ہی سیڑھیاں موجود ہیں تو کیا پھر بھی لکڑی کی سیڑھی لانی پڑے گی؟ تو کہنا یہ تھا رفقائے محترم کہ قرآن نے قیامت کے دن تک ان مذاہب کے وجود کو تسلیم کیا، اور آگے فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر فرمایا کہ تم سب کا لوٹایا جانا میرے ہاں ہوگا، پھر میں فیصلہ کروں گا ان تمام اختلافات میں کہ جن میں تم مبتلا رہے۔ اس کے ساتھ رفقائے محترم ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، سورہ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ پانچویں سورہ آیت نمبر 75۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ مسیح ابن مریم کیا تھے؟ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اور آگے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بہت سے رسول آئے، اور جتنے رسول آئے ان کا آخری کیا ہوا رفقائے محترم؟ قد خلت، آئے اور چلے گئے، آئے ڈیوٹی انجام دی، فریضہ انجام دیا اور آپ کے حضور میں پیش ہو گئے۔ اب اس آیت کی روح سے کیا مسیح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کوئی ان میں سے ایک بھی زندہ ہے؟ یعنی مسیح ابن مریم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے کہ قد خلت من قبل الرسل، کہ ان سے پہلے جتنے رسول آئے کیا ہو گیا؟ قد خلت، آئے اور گزر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اب یہی بات ہم سورہ آل عمران جو ہے رفقائے محترم اس کی آیت 144 میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 144، ارشاد فرمایا ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول آئے کیا ہو گیا؟ قد خلت، گزر گئے، آئے اور گزر گئے، کوئی ان میں سے باقی نہیں ہے۔ اب 5:75 میں ہم نے کیا دیکھا کہ مسیح سے پہلے جتنے تھے قد خلت، اور یہاں فرمایا محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول تھے قد خلت، تو مسیح ابن مریم بھی محمد رسول اللہ سے پہلے رسول ہے، بعد والے تو نہیں ہیں۔ تو جس طرح 5:75 کی روح سے گزشتہ رسول قد خلت ہو گئے،
اسی طرح یہاں پر 144 کی روح سے محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول آئے قد خلت بما مسیح ابن مریم، لہذا کوئی عرش پر اللہ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا کہ جس نے دوبارہ آنا ہے، آنے والے آ گئے، اور مسیح علیہ السلام نے جس کی بشارت دی وہ بھی آ گئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب انتظار نصارہ کا مسئلہ ہے، یہود بھی آج تک انتظار میں، مجوس بھی انتظار میں، اور ان انتظار سے نکالنے کے لیے آپ کو اور مجھے موعود الادیان، مصدق الادیان، خاتم الکتب، خاتم النبیین عطا کیے گئے، لیکن اس سب کے باوجود ہم بھی انتظار کی اسی زحمت میں مبتلا کیے گئے کہ ہم بھی انتظار میں ہیں، اور کس کے انتظار میں؟ مسیح ابن مریم کے، کہ وہ آئیں گے۔ اس ضمن میں رفقا محترم سورہ المائدہ کی آیت 117 دیکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117، پہلے آیت 116 میں ہے کہ اے مسیح ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ ساتھ الوہیت میں شریک کر لیں؟ یہ سوال ہو۔ اس کا جواب آیت 117 میں دیا، ارشاد فرمائیں گے یا جواب دیں گے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے تو ان کو وہی حکم دیا تھا، وہی تعلیم دی تھی کہ جس پر آپ نے مجھے مامور کیا تھا، اور میری ماموریت کس بات پر تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبدیت اختیار کرو، محکومیت اختیار کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اب آگے ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تو ان کا نگران تھا، گواہ تھا، جب تک کہ میں ان کے اندر رہا، جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک کی گواہی میرے پاس ہے۔ آگے ہے فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی۔ آگے ہے کنت انت الرقیب علیہ، تو وفات دینے کے بعد اگر یہ مجھے اور میری ماں کو الہین ماننے لگے تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے، یہ خبر آپ کے پاس ہے، میں اس بات سے آگاہ نہیں ہوں۔ اب ہمارا جو مذہبی گروہ ہے رفقائے محترم، فلما توفیتنی سے مراد وہ لیتا ہے وفات نہیں ہوئی، آسمان پہ ویسے ہی اٹھا لیے گئے، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے، اور روئے زمین پہ تمام یہود کو مسلمان کریں گے، نصارہ کو مسلمان کریں گے۔ تو اب سوچنے والی یہ بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آئیں گے، بقول ہمارے علماء کے وفات پائیں گے، تو ان کی وفات تو توحید والوں پر ہوگی، ان کی وفات کے بعد تو کوئی یہودی یا نصرانی رہے گا نہیں بقول مذہبی ذہن کے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے میری وفات دی، مجھے وفات دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ان کے نگران تھے، مجھے کیا خبر کہ میری وفات نہیں، انہوں نے مجھے اور میری ماں کو کیسے کیسے کیوں کر الہ مانا۔ تو یعنی گویا کہ وہ وفات کے بعد کی جو سچویشن ہے اس سے وہ لاعلم ہے، انہیں کوئی خبر نہیں۔ لیکن ہمارا مذہبی ذہن کہتا ہے نہیں، وہ تو باخبر ہی نہیں ہوں گے، بلکہ سب کو مسلمان کر کے جائیں گے، سب یہود سب نصارہ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ ایک یعنی تصور تھا یا بات تھی کہ جس کے حوالے سے ہم سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب ہم سورہ الحج آیت نمبر 18 الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علیہ العذاب۔ فرمایا علم ترا، اے مومن تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان اللہ یسجد، کہ بے شک اللہ تعالی کے لیے سجدہ ریز ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے، سماوی کروں میں ہیں، اور وہ جو زمین پر ہیں، اور اسی طرح چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور حیوانات بھی، والدواب۔ یہ جو رفقائے محترم سجدہ ہے، یہاں تک یہ سجدہ تکوینی ہے، یہ سجدہ تکوینی ہے، یہ سجدہ جبری ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جس چیز کی یا جس کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جبلت رکھ دی ہے، وہ اس جبلت کو جو آرڈر فطرت نے، اللہ نے، فاطر السماوات والارض نے کیا ہے، وہ اس کو بجا لانے پر مجبور ہے۔ یعنی سورج کا طلوع و غروب، یہی حال نجوم کا، کواکب کا، زمین کے اندر سے نباتات کا اگنا، ہواؤں کا چلنا، پہاڑوں کا معدن سے مالا مال ہونا، نباتات کا، سبزیوں کا، درختوں کا اگنا قوانین طبیعی کے تحت، یہ سب تو رفقائے محترم سجدہ ہے تکوینی، سجدہ تکوینی۔ لیکن آگے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی ایک کثیر جماعت وہ ہے کہ جو اس تکوینی سجدے کے ساتھ ساتھ اختیاری سجدہ کرتی، اپنے اعضاء یعنی اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، ماتھا، وہ اللہ کے حضور پہ، اللہ کے حضور میں ٹیکتی ہے، لگاتی ہے، جھکاتی ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثیر جماعت ان کی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تکوینی سجدہ تو کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ تکوینی طور پر ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن جو سجدہ اختیار و ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی پیشانی کو لگانا ہے، جھکانا ہے، اس سے وہ انکار کرتے۔ تو فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں، اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے میں اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی بڑائی کے خلاف، کہ اس میں انسان کی اہانت ہے کہ جی انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرے، ماتھا ٹیکے، پیشانی زمین پہ لگائے۔ یہ تصور ہے رفقائے محترم وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود جب مسلمانوں میں آیا، تصوف کی شکل میں آیا، تو اس باطل تصور نے مسلمانوں کے اندر سے اختیاری سجدہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتا ہے وہ چھین لیا، اور کہا میں بھی اللہ، وہ اللہ بھی اللہ، تو میں اللہ کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اللہ کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کیوں کروں؟ یہ تو اہانت ہے، توہین ہے، کیوں میں ایسا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جو اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے سے اکڑ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے اس بات سے کہ وہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا ٹیکے، تو فرمایا پھر اس نے اپنے لیے اہانت کا سودا کیا۔ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور نہیں ہے اسے کوئی عزت عطا کرنے والا۔ یہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو تکوینی سجدہ ہے رفقائے محترم، اس میں تو کسی مذہب و ملت کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو اختیاری سجدہ ہے جس میں پیشانی، ہاتھ اور یہ پورا وجود اللہ کے حضور میں جھکانا ہے، ماتھا ٹیکنا جسے ہم کہتے، تو اس کے بارے میں ہمارے بعض دوستوں کو غلط فہمی ہوئی ہے
وہ کہتے نہیں صاحب قرآن واقعی ایسے سجدے کا قائل نہیں ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک ان کی نفسیات بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے کہ انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ کو ایسا سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ مقام شکر نہیں ہے رفقائے محترم، یہ مقام غضب ہے۔ اس ضمن میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ کیا تقوینی سجدہ ہی ہے یا اختیار و ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکنا یہ بھی سجدہ ہے۔ بعضوں نے سجدہ کا یہ تصور دیا سجدہ کا معنی ہے اطاعت، سجدے کا معنی ہے اطاعت، کہ جس کی ہم اطاعت کرتے اس کو سجدہ کر رہے، اور للہ یسجد یہ آیات پیش کرتے۔ اب رفقائے محترم قرآن حکیم نے اولی الامر کو، اولی الامر مرکز ملت امیر المومنین، اس کی اطاعت کرنے کا ہمیں پابند بنائے۔ اولی الامر کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اولی الامر کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لأولی الامر منکم، آپ نے اولی الامر کو سجدہ کرو۔ قرآن میں اولی الامر کے لیے سجدہ نہیں ہے، لیکن اطاعت اولی الامر کی واجب ہے۔ تو کل کلا اگر کوئی اٹھے بھائی اطاعت کا معنی سجدہ ہے، تو میں تو اپنے اولی الامر کو سجدہ کروں گا، میں تو اپنے پیر صاحب کو سجدہ کروں گا، میں تو اپنے مرشد کو سجدہ کروں گا۔ کیوں؟ کہ تم نے خود مانا ہے کہ اطاعت سجدہ ہے، سجدہ اطاعت ہے۔ تو میرا جو پیر ہے، استاذ ہے، جس کو میں نے اپنا امیر مانا ہے، اس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیے گا، اطاعت کا معنی سجدہ ہے، تو سجدے کا معنی اطاعت ہے، لہٰذا میں تو بھئی اپنے پیر صاحب کو سجدہ کروں گا۔ تو کس بنیاد پر آپ کہیں گے یہ سجدہ باطل ہے؟ یعنی اگر سجدہ بمعنی اطاعت اور اطاعت بمعنی سجدہ ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ شخصیت پرستی کی بدترین شکل پیدا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ اسے کنٹرول کر لیں، روک لیں، لیکن استدلال جب ایک دفعہ قائم ہو جائے رفقائے محترم، یہ ایک بنیاد ٹیڑھی رکھ دی جائے تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد اگلی بنیاد جو ہے، اگلا ٹھپا جو ہے، اگلا ردہ جو ہے، وہ آپ غلط رکھنے سے روک سکیں۔ ہر آنے والا جب اس ردے پر ردہ چڑھائے گا تو تاثریا می روت دیوار کچ، تو وہ کج دیوار بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ دیوار کج سے ایک بات ذہن میں آئی رفقائے محترم، اگر ہمارے مشاہدے میں آئے کہ جو دیوار ہم 12 فٹ لے جا چکے ہیں یہ ٹیڑھی ہے، تو کیا ہم جس پر 12 فٹ اونچا کر کے بڑی محنت کی ہے، اینٹیں لگائی ہیں، گارا لگایا، مزدوری ہم نے ادا کی ہے، لیکن دیوار ہمارے مشاہدے میں آئی ٹیڑھی ہے، تو کیا ٹیڑھی دیوار کو رفقائے محترم آپ باقی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بنانے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے؟ رفقائے محترم کوئی دانا انسان ایسا نہیں ہوگا جو ٹیڑھی دیوار کو ٹیڑھا ہو جانے کے باوجود مان لینے کے باقی رکھے کیونکہ اس پر میں نے محنت کی تھی۔ تو اسی طرح رفقائے محترم اگر کسی فکر کا ٹیڑھا پن ظاہر ہو جائے، اگر کسی جمعیت و جماعت کا ٹیڑھا پن ظاہر ہو جائے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماضی میں اس پر ہم نے بڑی محنت کی ہے، لیپا پوتی کی ہے، لہذا اس کو تو قائم بھی رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح مادی دیوار ٹیڑھی ہو تو اس کا باقی رکھنا خلاف عقل ہے، تو اسی طرح اگر معنویات کے اندر، دین کے اندر کوئی ہم نے ٹیڑھی بنیاد رکھی، ٹیڑھی بات کی، ٹیڑھا اصول ہم نے اختیار کر لیا، لیکن قرآن سے اس کا ٹیڑھا پن ظاہر ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو باقی رکھنا دانائی نہیں ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ نے کہا ہے، بس ہمارا جو اولی الامر ہے ہم تو اسے سجدہ کریں گے، تو یہ بہت دور تک انسان کو گمراہی میں لے جائے گی یہ بات۔ اب میں آپ کے سامنے حوالے کچھ رکھتا ہوں کہ سجدے سے مراد واقعی اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا ہے فزیکلی، اور اس کا لازمی معنی یہ اطاعت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اطاعت سجدے میں شامل ہے، یعنی
ہر جو سجدہ ہوگا اس کے اندر اطاعت کا ایلیمنٹ شامل ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر اطاعت کے اندر دوسرا پہلو آ جائے تو اس کی ہم نگیشن کر دیں کسی اور دائرے میں جا کر۔ اس ضمن میں عام رفقائے محترم ایک اصول فہم قرآن ہے، وہ یہ کہ مثلا قرآن میں آئے گا کہ جو مشرکین مکہ تھے، سورہ البقرہ اور آیت نمبر 200 اس میں یہ ہے کہ وہ حج کے ایام میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ذکر کر رہے تھے اپنے باپ دادا کا۔ قرآن نے کہا کہ جس مقام پر تم باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس ذکر کی جگہ پر تم اللہ کا ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ اس مقام پر جو تم ذکر باپ دادا کا کر رہے ہو، اب باپ دادا کی جگہ پر تم کیا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ کیا معنی؟ یعنی ذکر کا معنی بتانا مقصود نہیں تھا، ذکر تو وہ کر رہے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 2 فرمایا کہ جس جگہ تم باپ دادا کا ذکر کر رہے ہو اس ذکر کی جگہ پر تم اللہ کا ذکر کرو۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ذکر کا معنی وہ جانتے تھے، کیونکہ آلریڈی وہ ذکر کر رہے تھے، ذکر سمجھانے والی بات نہ تھی، ذکر کو تو آلریڈی جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، کر بھی رہے تھے، ذکر کا محل غلط تھا، یعنی ذکر کا جو پروسیس تھا، پروسیس جو ہے وہ رانگ نہیں تھا، غلط نہیں تھا، پروسیس صحیح تھا، ذکر کا مفہوم صحیح تھا، البتہ اس کا محل غلط تھا۔ یعنی وہ ذکر جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے باپ دادا کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ پر تم ذکر کرو کس کا؟ اللہ۔ یعنی ذکر کا مفہوم کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ذکر وہ آلریڈی کر رہے تھے۔ بتایا یہ کہ یہ ذکر جو تم باپ دادا کا کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس ذکر کی جگہ پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ ذکر کا مفہوم وہ جانتے تھے، غلطی کہاں ہو رہی تھی؟ مصداق میں، محل میں۔ اسی طرح مثلا دعا کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، کیسے کرنی چاہیے، اس کو وہ جانتے تھے، کر رہے تھے۔ غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ وہ دعا جو خالص اللہ سے ہونا چاہیے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی جو ان کے کرنی والے مشکل کشا حاجت روا ان کو بھی وہ دعا کا مستحق گردانتے تھے۔ تو قرآن نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ دعا کیا ہوتی ہے، یہ کہا کہ وہی دعا جو تم غیر اللہ سے کر رہے ہو وہ غیر اللہ سے دعا نہ کرو، بلکہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ دعا جو تم غیر اللہ سے کر رہے ہو وہ غیر اللہ سے نہ کرو، اللہ الہ واحد سے کرو۔ مثلا سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، 10-22 فرمایا کہ جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ فرمایا کہ جب پھنس جاتی ہیں ان کی کشتیاں بھور میں تو دعا مانگنے لگتے ہیں یہ اللہ سے، ان سب سے رشتہ توڑتے ہوئے، اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نجات دیں گے ہمیں اس بھنور سے، گرداب سے، طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیری توحید پر قائم ہو جائیں۔ فرمایا فلما انجاہم، جب ان کو ہم ان کی دعا کو سن کر نجات دیتے ہیں بھنور سے، گرداب سے، طوفان سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہی بغاوت یعنی شرک کا عقیدہ اختیار کر لیتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یعنی اس میں نے عرض یہ کرنا تھا
کہ دعا بتانے کی چیز نہ تھی. آج بھی دعا مشرک سے مشرک قومیں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں, دعائیں کر رہی ہیں, کہیں وہ اپنے مردہ معبودوں سے, کہیں زندہ سے. قرآن نے آ کر دعا کا مفہوم نہیں بتانا, کیونکہ دعا تو آلریڈی ان کی پریکٹس میں ہے. یہ بتانا ہے کہ یہ دعا جو ما فوق الاسباب ہے, اس کو حاضر ناظر جاننے کے حوالے سے ہے, متصرف الامور کے حوالے سے ہے, اس دعا کا محل اور مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اسی طرح ہم سورہ حامیم سجدہ ہے رفقا محترم, سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ ہے, 41ویں سورہ آیت نمبر 37, 41-37 فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. فرمایا کہ اس اللہ کے وجود پر گواہ ہے دن اور رات کا عدل بدل کر کے آنا, اور چاند اور سورج کا محو گردش ہونا. اب چاند اور سورج کے حوالے سے بات فرمائی, فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے وہ قوموں کہ جو سجدہ کر رہی ہو چاند کو اور سورج کو. اب یہ جو چاند اور سورج کو سجدہ ہے رفقا محترم, یہ اطاعت کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی آپ بت پرست, سورج کو ماننے والی, چاند کو ماننے والی قوم کا آپ جا کر مطالعہ اور مشاہدہ کریں, کبھی بھی اس کا سجدہ اس معنی میں نہیں ہوا کہ وہ حکم دیتا ہے چاند اور سورج, اور اس حکم کے ماننے کی وجہ سے اس کو سجدہ ہو رہا ہے. یعنی چاند کو, سورج کو اور سورج بنسیوں کو, سورج بنسی یعنی سورج کی جو اولاد ہے, مثلا جاپان کا بادشاہ, ان کا تصور ہے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے یہ سورج کی اولاد ہے, یہی دعویٰ فرعونیوں کا تھا. تو وہ جو سورج کی اولاد, سورج کو یا چاند کو یا اس کی اولاد کو جو سجدہ ہے, تو وہ سجدہ اس معنی میں نہیں ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, کیا وہ لوگوں جو چاند اور سورج کے سامنے ماتھا ٹیک کر, اپنی پیشانیاں جھکا کر اس کو راضی کرنے کے لیے جتن کر رہے ہو, یہ چھوڑو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ, یہ سجدہ جو تم چاند اور سورج کے لیے کر رہے ہو اس اللہ کے لیے کرو کہ جو ان سب کا خالق ہے. یعنی سجدے کے مفہوم کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ سجدہ تو آلریڈی کر رہی تھی. یعنی سجدہ تو ان کے ہاں پہلے سے رائی تھا, صبح و شام وہ عمل کر رہے تھے, اس کا محل غلط تھا. وہ سجدہ جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں تھا. بس اتنی بات بتائی کہ یہ سجدہ چاند اور سورج کے لیے نہ ہو, اس ذات کے لیے ہو الذی خلقہن, جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آگے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, اور آگے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کی محکومیت اور اس کی عبادت گزاری کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کو ثابت کرو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا. بس جو مفکر یا دائی اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی کو شرک قرار دے, یقین جانیے کہ وہ اللہ کی عبادت سے گریزا. قرآن نے شرط لگا دی ہے ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کی عبادت گزار تو ثابت کرو. اور ثبوت کا ایک دائرہ یہ ہے
کہ تم اس اپنے مالک، محسن اور خالق کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، جھکا دو. یہ پیشانی، اس کے اندر جو ہزاروں سجدے تڑپتے ہیں میری جبین نیاز، تو اس جبین نیاز کو خالق اور مالک کے سامنے جھکاؤ کہ اس سے تمہارے لیے اکرام ہے، اعزاز ہے، شرف ہے. یہ شرف ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نہیں صاحب، ہم نے بہت بڑی حقیقت کو پا لیا ہے. ہم اس شرک میں کیسے مبتلا ہوں؟ ہم اللہ کے سامنے کیوں ماتھا ٹیکیں؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور یہ اگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو کوئی بات نہیں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، جن کے ہاں ان اللہ کا کوئی مرتبہ ہے، وہ مقام والے، اللہ کے ہاں قدر و منزلت پانے والے وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں، سجدے میں، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اس میں اپنی کوئی اہانت محسوس نہیں کرتے. یہ تو ان کے لیے شرف اور اعزاز ہے. اور یہی بات رفقا محترم، بات لمبی ہو جائے گی. سورہ نمل اور آیت نمبر 24 اور 25 میں آپ دیکھیں گے، وہاں بھی یہی بات ہے. قوم سبا جو تھی وہ بھی چاند اور سورج کو سجدہ کرتی تھی، تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو. سجدہ تو ذات کے لیے ہے کہ جو چاند اور سورج کا خالق اور مالک ہے. اور اس سجدے کی تعبیر ہے صلاۃ موقت. صلاۃ موقت کیا ہے کہ اس میں انسان قیام، رکوع اور سجدہ، اور سجدے کے بعد اور ان حیات قضائی میں قدم قدم پر دعائیں ہیں. تو اللہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اور بندہ اپنے رب کے حضور میں کھڑا کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں. اور یہ جو یعنی قانتاً اور ساجدہ، تو یہ قرب کا مقام ہے. تو آگے فرمایا کہ جو اس کو اپنے لیے اہانت سمجھے کہ میں اللہ کو کیوں سجدہ کروں، تو فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو یقین جانو اس کے لیے کہیں بھی کوئی اکرام کا، عزت کا مقام اس کائنات میں نہیں ہے. تو مقام اکرام اس کے لیے ہے جو اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، جھکا دے. سپردم بتو مایا خیشرا تدانی حسابو کمو بیشرا. تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہی اصل میں اس کائنات میں اٹھنے والا ہے، بلند ہونے والا. تو فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ اپنی مشیت کو نفاذ پذیر کر کے رہتا ہے. آگے فرمایا حاذان خصمان، فرمایا کہ اللہ کے حضور کے، اللہ کے بارے میں دو تصورات ہیں. ایک کہتے نہیں صاحب ہم نے تو بس اللہ کو کائناتی سطح پر ماننا ہے، بس اطاعت کے دائرے میں ماننا ہے. اور دوسرا جو اللہ کے حوالے سے سجدہ ہے، جھکنا ہے، بچنا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، بچھانا اور قربان کرنا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو فرمایا کہ یہ دو جماعتیں ہیں، حاذان، یہ دو تصورات ہیں الوہیت کے، یہ دو تصورات ہیں عبودیت اور بندگی کے. خصمان، کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگز کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، آرگو کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے تصور کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں. تو فرمایا کہ ان کی دو جماعتیں ہو گئی اور ان دو جماعتوں کا اب الگ الگ انجام. فرمایا فالذین کفروا، وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، کفر بمعنی شرک. قطعت لہم ثیاب من نار، تو فرمایا کہ ان کے لیے تو کاٹے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے یا تیار کر لیے گئے ہیں کپڑے آگ کے. اور ان آتشی لباس کو جب وہ پہن لیں گے
تو یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، تو ان کے ان آتشی لباس پر اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا۔ تو ایک تو وہ آتشی لباس، مزید برآں اوپر سے پانی گرم، تو یسحر بہ ما فی بطونہم، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کے پیٹ میں اندر میں ہوگا وہ کھولنے لگے گا، اور والجلود، اور پھٹنے لگے گی ان کی کھال۔ یہ مراد ہے کہ ایک تو نعرہ رفقۂ محترم حسد، رقابت، عدوت، دشمنی حق کے خلاف دشمنی اور عداوت، یہ آگ ہے، اور یہی وہ آگ ہے ایک دوسرے کو جلانے والی، کہ جس کے کنارے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا انسانیت اور بالخصوص جزیرہ نما عرب اس کے لوگ کھڑے تھے، کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم نے سورہ آل عمران، تیسری سورہ جو ہے رفقائے محترم، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا کہ اے جماعت مومنین، تم قرآن کے نزول سے پہلے کہاں کھڑے تھے؟ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک آگ کا بہت بڑا گڑھا، بہت بڑا، اور اس میں آگ کا الاؤ، آگ جل رہی تھی، اور تم اس آگ کے ڈھیر پر، کہ جس میں ڈھیروں ڈھیر ایندھن آگ کا تھا، جل رہی تھی وہ آگ، تو تم اس کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم اس میں جل کر بھسم ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تمہیں نجات دی، نکال لیا۔ اب یہاں آگ کیا تھی رفقائے محترم؟ ما قبل دیکھیں کیا فرمایا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ جب تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ جو باہمی دشمنی ہے رفقائے محترم، جو نفسا نفسی کا مقام ہے، میری اور تیری کا امتیاز ہے، سینہ جھپٹی، چھینا جھپٹی، سینہ زوری، میری اور تیری کی بنیاد پر سلب و نہب کا نظام، تو وہ سلب و نہب کا، سرمایہ داریت کا، جاگیرداریت کا، میری اور تیری کا امتیاز پیدا کرنے والا نظام، یعنی فرعون، حامان اور قارون، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یہی دراصل وہ عداوت ہے رفقائے محترم جو آدم کے بیٹوں میں، ابنائے آدم میں پیدا ہوئی، کہ جب ایک طرف زور آور ہو گئے، زبردست اور زیر دست، حاکم اور محکوم، مترفین، مستکبرین اور مستضعفین، کمزور جن کو کر دیا گیا، اور دوسرے طاقت والے۔ تو یہ طاقت والے اور کمزور طبقات کے مابین جو عداوت اور عناد ہے، یہ وہ آگ ہے، اور اس آگ کے بارے میں سیاب من نار، تو گویا کہ جس طرح کپڑا جسم کے ساتھ لازم ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ وڈیرے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کو اپنے لیے لازم سمجھیں۔ اور مزید برآں فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ایک تو وہ عداوت اور عناد ہر بڑے کو جو چھوٹے کے خلاف ہے، اور مزید برآں یہ کہ اس آگ میں یا اس عداوت میں، رقابت میں، انتقام میں، جلن میں ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ حمیم، وہ ہمیشہ موج زن رہتی ہے، شعلہ زن رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، یعنی وہ عداوت اور عناد کا جذبہ جو ہے وہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ استحصال کرنے والا اے سی میں بھی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو رفقائے محترم، وہ اے سی بھی اس کے جسم کو تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن غریب کے خلاف جو نفرت ہے، مزدور کے خلاف جو اسے نفرت ہے،
بھاری اور محنت کش کے خلاف جو اسے نفرت ہے وہ اس کو اے سی کیا برف بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. یعنی وہ ظالم کے خلاف، ظالم کے دل میں، مظلوم کے خلاف، زبردست کے دل دماغ میں زیر دست کے خلاف، حقوق چھیننے والا جو ہے وہ جن کے حقوق چھینتا ہے ان کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ کھولنے لگتا ہے اس کا خون. وہ ٹھنڈک میں بھی بیٹھا ہوا، اے سی میں بھی بیٹھا ہوا جو ہے حسد اور رقابت کی اس آگ میں جل رہا ہوتا. تو یہ ہے جو حیات دنیا کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ذیل اور عکس جو ہے وہ حیات آخرہ میں ہوگا. تو فرمایا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ڈبل آگ اتنی زبردست ہے کہ جو ان کے پیٹوں کو اور جلدوں کو اور کھالوں کو کیا کر دیتی ہے، بھسم کرتی چلی جاتی. اس ضمن میں رفقا محترم سورہ توبہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں. سورہ توبہ 9ویں سورہ آیت نمبر 34. سورہ توبہ 9ویں سورہ آیت نمبر 34. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے رفقا محترم، ایمان والوں کو. گویا کہ ایمان والے تو اس کیفیت میں آ ہی نہیں سکتے، اور اگر آج ایمان والے رفقا محترم اس کیفیت کے چیمپئن بنے ہوئے، چیمپئن ہیں، دائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک بات سنو، کیا ان کثیر من الاحبار والرہبان، یہ تھا رفقا محترم 1400 سال پہلے اسلام کا احسان نوع انسانی. فرمایا کہ اے جماعت مومنین اس بات کو نوٹ کرو اور اس سے بچتے رہو کہ اکثریت احبار و رہبان کی، پیروں کی، پیر مشائخ یعنی سلطان، علماء سو بالخصوص، احبار و رہبان، مشائخ، یہ کیا کرتے ہیں؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل. فرمایا کہ ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے، نذرانوں پر، کہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز ذریعے سے، ناجائز فتوے دے گا، قسمت کا تصور دے گا، میری اور تیری کا امتیاز پیدا کر، عمرا کے ہاں سے وظیفے بٹورتے، غلط فتوے دیتا. ہندو نے رفقا محترم، اگر پنڈت نے یہ کہا، برہمن نے کہا کہ بھئی گوتے 4 ہیں، شودر ہے، ویش ہے، کھشتری ہے، برہمن ہے، تو اس نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہے. اگر آج تم غریب ہو تو بھگوان کے احکام پر چلو، اگلے جنم میں آواگان کو مانا، اس نے تناسخ کو مانا، تو اگلے جنم میں تم اونچی جاتی میں، ذات میں، خاندان میں پیدا ہو جاؤ گے. تو جب مولوی صاحب سے پوچھا گیا بھئی غریب غریب کیوں ہے، تو اس نے کہا اللہ کی مرضی. بھئی اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی مرضی. بھئی اس سے نکاسی کا کوئی راستہ ہے؟ نجات کوئی راستہ نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ مال کھاتے ہیں لوگوں کا ناجائز ذرائع سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے نام پر وظیفے بٹور کار اللہ ہی کے قرآن سے روکتے ہیں، ناقص قرار دیتے ہیں، نامکمل قرار دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کی لکھی ہوئی پوتھیوں کو کتاب اللہ پر غالب کرتے ہیں. آگے فرمایا رفقا محترم والذین یکنزون الذہب والفضہ، یہ تو تھی مذہبی پیشوائی. اب ان مذہبی پیشواؤں میں اور ان کے زیر سایہ وہ لوگ ہیں جو ڈھیروں ڈھیر جمع کرتے چلے جاتے ہیں، کنز کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، لاکرز میں رکھتے ہیں. کیا؟ ذہب والفضہ، سونے اور چاندی. کہا کہ 2.5% دے دو، اور وہ بھی کب؟ سال کے بعد.
سال تک اس کو جمع رکھو، سال کے بعد 2.5% دے دینا۔ اور اگر مذہبی ہیلوں سے انسان باخبر ہو جائے رفقائے محترم، تو کبھی بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ کاغذات میں کیا کرے گا؟ 6 ماہ کے لیے بیوی کے نام اور 6 ماہ کے لیے خاوند کے نام، سال آئے گا ہی نہیں۔ وہ مذہبی ہیلا استعمال کر کے زکوٰۃ دے گا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہ جو ذخیرہ رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی، حالانکہ سونے اور چاندی کا مال دولت کا مقام کیا تھا؟ قرآن نے رفقائے محترم دولت کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اسے سرکولیشن آف بلڈ کی طرح، جس طرح سرکولیشن آف بلڈ ہے کہ خون جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے اور نیچے سے اوپر تک، یعنی دل کہیں ذخیرہ نہیں کرتا، پمپ کرتا رہتا ہے اور نچلے عضو سے لے کر آخری سرا جو ہے وہاں پر اس کو پہنچاتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی جگہ پر خون رفقائے محترم زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی گڑبڑ۔ اور اگر کہیں خون کم پہنچے، فقر الدم ہو جائے، انیمیا ہو جائے، پھر بھی موت۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ دولت کہیں زیادہ اکٹھی ہو جائے تو بھی فساد، تباہی، اور جہاں کم ہوگی وہاں بھی تباہی۔ تو دولت، وسائل پیداوار، اس کا اکٹھا ہو جانا ایک خاندان میں، 200 خاندانوں میں، 220 خاندانوں میں، یہ بھی تباہی۔ اور جہاں پر وہ خون نہیں جائے گا، سرکولیشن بلڈ نہیں ہوگا، سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی، وہ ہیز ناٹ، وہ بھی بغاوت پر اتریں گے، اور نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ کہا رفقائے محترم کہ دولت جو ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، سورہ 59 جو ہے رفقا، سورہ الحشر، تو اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ دولت کا سرکولیشن کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یہ دولت صرف امراء کے، یعنی امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اے اولو الالباب، اے ارباب فکر و دانش، اے عقل مندو، ایسا نظام نہ لانا کہ دولت صرف فقراء یعنی امراء کی لونڈی بن کے رہ جائے، امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، ایسا نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ دولت کو کیا کرتے ہیں؟ لونڈی بنا دیتے ہیں اور اسے سرکولیٹ نہیں کرتے کہ ہر آدمی کی حاجت و ضرورت اس سے پوری ہو۔ تو قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ایسے افراد کو خبردار کرو دردناک عذاب سے۔ اب وہاں تھا حمیم، اور یہاں آیت 35 میں آیا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ پھر جب تپایا جائے گا، تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُ، تو داغا جائے گا اس سونے اور چاندی کی ڈائیوں کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، جباہ پیشانیاں، کیونکہ یہ پیشانیاں اللہ کے سامنے نہیں جھکنی تھی، یہ گولڈ کے سامنے، سونے کے سامنے، چاندی کے سامنے ہوئی۔ وہ ایک سجدہ اللہ کو تو نہیں کرتا، لیکن وہی پیشانی صبح و شام حیوانی تقاضوں کے تحت قدم قدم پر وہ جھکتی ہے، قدم قدم پر وہ بکتا ہے، قدم قدم پر وہ اپنے آپ کو بکاؤ مال بناتا ہے، لیکن رب اعلیٰ کے سامنے جھکنا اسے شاک ہو جائے۔ تو داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ ڈھیروں ڈھیر خزانہ، لاکرز، کہ جن کو جمع کیا تم نے، محفوظ کیا تم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے آپ کو متمتع کیا اور اپنے ماں سوا کو اپنا دشمن سمجھا، ابنائے آدم کو اپنا عدو سمجھا،
فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور مزہ چکھو اس کا کہ جس کا ڈھیروں ڈھیر تم اپنے لیے جس کو تم نے ذخیرہ کیا، ہورڈنگ کی، احتکار کیا، اقتناص کیا۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ یہ جو ربوبیت کے بعد میں دو نظریے، ایک ربوبیت کا نظریہ یہ ہے کہ وسائل پیداوار کو کھلا رکھنا چاہیے کہ سب اس سے فیضیاب، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ان وسائل پیداوار کو میری اور تیری کی بنیاد پر غربت و عمارت کو اللہ کی طرف سے قرار دیتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس تصور سے عداوت، دشمنیاں اور ایک دوسرے خلاف مار دھاڑ اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں نوع انسانی ہمیشہ مار دھاڑ کرتی رہے گی۔ تو اس کا اخروی حوالے سے انجام فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، کہ یہ جو ربوبیت عالمینی کے منکر ہیں ان کو کیا ہوگا؟ مقامع من حدید، قدم قدم پر ان کو ہتھوڑے لگیں گے۔ یہ جو ہتھوڑا گروپ آ رہا ہے رفقائے محترم، قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقام کاما کچلنا، کہ جن غریبوں کو روٹی نہیں ملے گی، جن کا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا، جن کا تصور یہ ہوگا کہ اگر یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ کھیت کھلیان اٹھا تو ہمیں کیا ملنا ہے، ہمارے لیے تو بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے۔ تو اگر وہ فیکٹریاں رفقائے محترم جہاں دودھ تیار ہو، ڈیری فارمز، اگر وہاں مزدور کے بچوں کو علاج کے طور پر دودھ نہیں ملے گا، اگر ریشم بنانے والے دستکار ننگے رہیں گے، اگر باٹا کا ملازم ہو کر اسے جوتا نہ ملے، تو کیا دلچسپی ہوگی انہیں اس فیکٹری سے، اس کارخانے سے، اس نظام سے، اس پاکستان سے؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ سرمایہ داریت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ہتھوڑا گروپ۔ ہر آدمی دوسرے کا سر کچلنے کے لیے ہتھوڑے، کاما کوٹنے والے، سٹرائی کرنے والے، ٹھونکنے والے، دبانے والے، کاٹنے والے، اور آ گیا من حدید، لوہے کے۔ تو اس نظام کے اندر رفقائے محترم ہمیشہ کیا ہوں گے؟ ہتھوڑے گروپ رہیں گے۔ ہتھوڑے، تلواریں، نیزے، چاقو، بھالے، ایک دوسرے کا پیٹ کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا۔ فرمایا جب کبھی ان کا کوئی ایک گروہ ارادہ کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس سے نکل آئیں، اس غمناک حالت سے۔ نواز شریف تھا، بے نظیر نے کہا عوام مجھے ووٹ دو، میں تمہیں اس سے نکالوں گی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے رفقائے محترم کہا اُعِیدُوا فِیہا، وہ نکالنے والا بھی دوبارہ اسی میں مبتلا کرنے والا ہو۔ اُعِیدُوا فِیہا، اگر آج نواز شریف آ جائے رفقائے محترم، اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس سے بدتر بجٹ دے گا۔ لا کر دیکھ لیں، کیونکہ مسئلہ نواز شریف اور بے نظیر کا نہیں ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ یہ نظام قائم ہے چوری پر، ڈاکے پر، یعنی ایک چور اور ڈاکو ہے اور دوسرا قانون کے دائرے میں رہ کر چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ قانون اور چوری کے ڈاکے کے قانون کو پارلیمنٹ میں منظور کرا لیتے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بیچارہ مزدور ہے، غریب ہے، ملازم ہے، گریڈ نمبر 16 17، کوئی چیز نہیں بچتی اس کی، لیکن وزیر اعظم، صدر، ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء، پارلیمانی سیکرٹری حضرات، ان کی تنخواہوں میں اور ٹی اے ڈی اے میں، الاؤنسز میں، رہائشی الاؤنسز میں، پینشنز میں، اور پینشنز کے بعد مرتے دم تک جو ان کی سہولیات ہیں، کتنے گنا اضافہ کر لیا گیا۔
کسی نے ان کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، سوچا ہو کہ بھئی ہمارا بجٹ اجازت نہیں دیتا، بجٹ ہے ہی ان کے لیے۔ ابھی میں نے پرسوں خبر پڑھی کہ محترمہ گئی ہیں امریکہ، تو وہاں کلنٹن صاحب نے جو ان کا استقبال کروایا، تو وہاں وہ جو ٹریفک کا وہ آیا تو اس کا کوئی ہوٹر تھا، جس طرح یہاں سائرن بجتا آگے آگے، تو حضرت کو محترمہ کو پسند آ گیا، تو اسی وقت آرڈر دیا، اور وہ کتنے لاکھ میں رفقہ محترم خریدا گیا اور آ بھی گیا۔ تو یہ اس نظام کا خاصہ ہے رفقہ محترم، محترمہ کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ محترم ہو یا محترمہ، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی ان کا کوئی ایک فریق دوسرے پر چڑھائی کر کے یہ پراپوگنڈا کرے گا ہم نکالیں گے تمہیں، ہمیں ووٹ دے دو، تو کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، وہ اسی نظام کے اندر، اس کے برے نتائج اور ثمرات کے اندر دوبارہ ان کو لوٹا دیں گے، اور کہا جائے گا وذوقوا، اور اے ایمان والو تم انہیں بتاتے رہنا کیا؟ عذاب الحریق، یہ عداوت و عناد کی آگ کا مزہ تو تم ایک دوسرے کو چکھاتے ہی رہو گے۔ یہ آگ دبنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس آگ کی اساس رفقہ محترم میری اور تیری کا نظام ہے۔ جب تک کہ وسائل پیداوار پر کسی ایک طبقے کا قبضہ، اور وہ قبضہ گروپ کہاں سے ہے رفقہ محترم؟ 1864 کے بندوبست دوامی سے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے رفقہ محترم، ہندو، مسلمان، انگریز سب اس بات کے گواہ ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اور پورے عالم اسلامی میں کبھی بھی زمین کو نہ بیچا گیا ہے نہ خریدا گیا۔ زمین بیع و شراء کی چیز تھی ہی نہیں، زمین کل کی کل والارض واضحہ للانام والارض سواء للسائلین، یہ تمام نوع انسانی کا مشترک سرمایہ۔ یہ 1864 میں انگریز نے اپنے غداروں کو، ملک و ملت کے غداروں کو اور اپنے وفاداروں کو، دیوانوں کو، نونوں کو، فلاں کو یہ زمینیں مستقل طور پر دے دی، مستقل طور پر ان کو پٹا دے دیا، الاٹمنٹ کر دی، مالک بنا دیا، اور نقدی کی شکل میں لگان وصول کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف مہاجن آ گئے، دوسری طرف جاگیردار۔ اور اسی مسلم لیگ نے رفقہ محترم 1846 میں جو منشور دیا تھا، اس سے پہلے 1937 کے انتخابات میں جو منشور دیا تھا، خود مسلم لیگ نے، ان کا نعرہ تھا کہ ہم ذمہ داری جاگیرداری ختم کریں گے۔ اور اے صاحبان علم جانتے 1950 میں دلتانہ کی مسلم لیگ کا نعرہ کیا تھا؟ اور رفقہ محترم ہندوستان کے اندر 1952 سے تمام جاگیرداریاں ختم، یو پی کے اندر، پنجاب کے اندر، حیدرآباد کے اندر کوئی جاگیردار نہیں۔ وہ 25 ایکڑ یا 35 ایکڑ نہری اور 55 یا 50 بارہ یعنی بارش پہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور یہی حال مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا وہاں جاگیرداری ختم جگتو فرنٹ کے آنے سے۔ تو یہ صرف ہمارا مغربی پاکستان غروب ہونے کے حوالے سے کہ اس کے اندر جاگیردار ابھی تک حکمران ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جاگیرداری ختم نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن آنے کا امکان ہی نہیں۔ تو جب تک ہم انڈسٹریل ریولوشن میں نہیں آئیں گے تو یہاں وہ جس کا انسانی حوالے سے، قرآن کا تو دوسرا مسئلہ ہے، انسانی حوالے سے بھی رفقہ محترم یہاں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو قرآن نے کہا تھا کیا؟ فرمایا کہ ان کو اعلان کر دو، کیا اعلان کرو؟ ذوقوا، چکھو تم عذاب الحریق، وہ مزہ کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ جلن ہے، آگ ہے، تپش ہے۔
ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اندر ہی اندر جو رفقائے محترم آگ کا الاؤ ہے، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود دلوں میں نفرت. یہ باس ہے جی، یعنی میں ایک دفتر میں بیٹھا تھا رفقائے محترم، تو وہاں ان کا باس آ گیا، سب کھڑے ہو گئے، جی سر جی سر، اور جو ہی وہ واپس گیا گالیاں دینے لگے اسی باس کو. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتے جی اسی طرح چلتا ہے. تو جب قوم اس حد تک ایک دوسرے سے ہو جائے اناد کی حالت میں رفقائے محترم، تو اس سے بڑا نفاق کیا ہے؟ لیکن یہ نفاق نظام کا پیدا کرتا ہے، یہ میری اور تیری کا نظام. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. لیکن اس نظام کے برعکس اللہ تعالی داخل کرتا ہے، داخل کرے گا توحید والوں کو، آمنو توحید والوں کو، قرآن کے نظام حیات کو اپنانے والوں کو، صلاحیت بخش اعمال کو انجام دینے والی جماعتوں کو، ایسے سرسبز و شاداب علاقوں میں کہ جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے نہریں وقف ہوں گی، دریا وقف ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر یہ حالت ہو جائے گی کہ سونا کہ جسے وہ سینک سینک کر محفوظ رکھ کر لاکروں میں رکھتے تھے، وہ اشیاء مستعملہ میں آ جائے گا. اس قدر رفاہیت بالغہ ہو جائے گی کہ سونا اور چاندی اشیاء مستعملہ، ان کے زیورات بن رہے ہیں، برتن بن رہے ہیں، یعنی وہ پیس آف ڈیکوریشن ہے، پیس آف، پہلے تھا پروسٹریشن، پروجیکشن، کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ عبودیت کے مقام تھا، معبود بنا لیا گیا تھا. اس دور میں رفاہیت بالغہ کا یہ حال ہو جائے گا کہ سونا اور چاندی اشیاء مستعملہ میں آ جائے گا، سونا اور چاندی پہنا جائے گا، یعنی اس کو گویا اشیاء مستعملہ میں لایا جائے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس حد تک رفاہیت بالغہ ہوگی جنتی معاشرے میں کہ وہاں پر حریر جو ہے، ریشم جو ہے، یہ پہناوا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے رفقائے محترم، تو حریر کس کو کہتے ہیں؟ حریر کا اصل معنی ریشم نہیں ہے. حریر اصل میں حر سے ہے، حر کا معنی آزاد، حر کا معنی آزاد. حریر کا اصل معنی ہے الرجل الحر لا يعبد احد. حریر کا اصل معنی ہے آزادی، مرد حر جو صحیح معنی میں آزاد ہو اور کسی کا غلام نہ. آپ نے ایک آقا اور مالک کا غلام، مالک کا، خالق کا، اور خالق کے غلام ہونے کے ناطے سے تمام مخلوق، میری اور تیری، بڑا اور چھوٹا، آقا اور غلام، اجیر اور عاجز، حاکم اور محکوم، ان تمام تضادات سے پاک. حریر ریشم جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، یہ از روئے قرآن حرام نہیں ہے، ریشم حرام نہیں ہے، ریشم کا پہننا حرام نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ ریشم اس وقت پہنا جائے جب ہر مرد اور عورت کو ریشم پہننے کی آپ ضمانت مہیا کریں، یعنی چھوٹے اور بڑے کے امتیاز کا باعث بنے. حرام پھر بھی نہیں ہوگا، ممنوع ہوگا، روکا جائے گا، پابندی لگا دی جائے گی، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایلیویٹ کرتے چلے جائیں، اپ گریڈ کرتے چلے جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ لازماً تمہاری کھڑیاں اور لومز ہی چلیں اور تم مسلمان کھدر ہی پہنو. کھدر کا پہناوا کوئی جنت سے اترا ہوا حلہ نہیں ہے. یہ تو جس سٹینڈرڈ آف لیونگ میں ہم رہ رہے ہیں، منیمم کی ضمانت ہم مہیا کریں. جس طرح کہ مثلا حضرت عمر نے کہ بھائی جو کی روٹی کھا رہے ہو، گندم کی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ جو کی روٹی کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میری رعیت کا ہر فرد کھا رہا ہے،
گندم کی تم ضمانت دے دو کہ ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، میں بھی کھانا شروع کر دوں گا۔ اصول یہ ہوا رفقا محترم کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، حکمرانوں کو، مینجمنٹ کو منیمم پر آنا پڑے گا۔ تو جب منیمم ویجز پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ جائے گا رفقا محترم، پورا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہے، سب سے اول اپر کلاس، ان کو کیا پتا کہ مٹھائیاں کیسے ملتی ہیں، سبزیاں کیسے ملتی ہیں، دودھ کیسے ملتا ہے، ان کو تو مفت اور وہ بھی خالص ہر چیز پہنچائی جا رہی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ ابنائے آدم کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو منیمم پر لائیں گے تو ہر فرد کے لیے میکسیمم کے لیے وہ کیا کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اور اگر وہ میکسیمم پر مسلط ہو گئے تو امت کو منیمم بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ جو رفقا محترم سونے اور چاندی کا جو کنگن ہے، یہ سیادت، آزادی اور خود مختاری کا سمبل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن نے سورہ زخرف اور آیت نمبر غالباً 53 ہے کہ جس میں فرعون کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ موسیٰ میری طرف رسول بن کے آیا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہوا، لولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو پہنائے جاتے کنگن۔ سورہ زخرف آیت نمبر 53، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ ہمارا سردار بنایا گیا، امیر بنایا گیا، قائد اور امام بنایا گیا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ڈالے جاتے، پہنائے جاتے اس کو کنگن سونے کے۔ یعنی سونے کے کنگن سیادت کی دلیل تھی، سونا وہاں پر سیادت کے طور پر، قیادت کے طور پر اعلیٰ ہونے کا سمبل تھا۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اہل ایمان بلندی اور برتری میں، رفاعیت بالغہ میں یہاں تک پہنچیں گے کہ سونا اور چاندی اشیاء مستعملہ میں آ جائے گا اور ان کے لباس ریشمی ہوں گے، ہاں جی، اپنی رفاعیت بالغہ کے حوالے سے۔ تو اس طرح رفقا محترم ہم آیت نمبر 23 پر رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ آگے ہفتے ہم آیت نمبر 24 سے آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔